رات کی تاریکی میں شاہی محل کا ماحول پوری اسرار تھا۔ چاندنی محل کے بلند و بالا میناروں پر چمک رہی تھی، مگر اندرونی حصے میں ایک خوفناک سازش پل رہی تھی۔ ملکہ زرکا، جو اپنی طاقت اور حکمرانی پر فخر کرتی تھی، بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ ملکہ عالیہ، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ میری بات غور سے سنیں، شاہی نجومی نے دروازے سے اندر آتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز گہری اور سنجیدہ تھی۔ شہزادی بڑی ہو کر آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ وہی کرے گی جس کا آپ کو سب سے زیادہ خوف ہے، وہ آپ کی حکمرانی کو چیلنج کرے گی۔ یہ سنتے ہی ملکہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں، میں اپنی سلطنت کسی کو تباہ کرنے نہیں دوں گی، چاہے وہ میری اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اس نے غصے سے کہا۔ محل کی سنگین دیواروں کے اندر ایک بھیانک فیصلہ لیا جا چکا تھا۔ ملکہ زرکا، جو ہمیشہ اپنی سلطنت اور اقتدار کو سب سے زیادہ عزیز رکھتی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بھی خطرے کو پروان چڑھتا نہیں دیکھ سکتی تھی، چاہے وہ اس کی اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ محل کی فضا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور شاہی مشعلوں کے روشنی میں ملکہ زرکا کا چہرہ سخت اور فیصلہ کن نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے قریب کھڑے شاہی محافظوں کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ بچی نہیں رہنی چاہیے، اسے فوراً ختم کر دو۔ اس کے الفاظ پتھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹے، جیسے خود رات بھی اس بے رحمانہ فیصلے پر کانپ گئی ہو۔ محافظ ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ ملکہ کے حکم کو چیلنج کر سکے۔ بادشاہت کا قانون تھا، ملکہ کا ہر حکم حتمی ہوتا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی شاہی خادمہ رانا، جو کئی سالوں سے محل میں اپنی ڈیوٹی وفاداری سے نبھا رہی تھی، یہ سب دیکھ کر لرز گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ ممکن نہیں، یہ معصوم بچی۔ اس کے قدم بے اختیار نوزائیدہ شہزادی کی جانب بڑھے۔ وہ چاندنی کے جھولے میں خاموشی سے لیٹی تھی، اس کے ننھے ننھے ہاتھ کبھی کبھار ہلتے جیسے کسی خواب میں کھوئی ہو۔ کتنی معصوم، کتنی نازک۔ رانا کے دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جلدی کرو، ملکہ کی کرخت آواز رانا کے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئی۔ ایک محافظ، جس نے جھولے کی طرف بڑھنا چاہا، مگر رانا کا دل دھڑک اٹھا۔ اچانک جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے اپنی جگہ سے ہلا دیا ہو، وہ آگے بڑھی اور ننھی بچی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ رک جاؤ! اس کی کپکپاتی آواز میں بے بسی اور خوف تھا۔ ملکہ کی تیز نظریں فوراً رانا پر جم گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہو رانا؟ اس کے لہجے میں سختی اور حیرت تھی۔ رانا نے گھبراہٹ میں ایک نظر شہزادی پر ڈالی، جو اب سکون سے اس کی باہوں میں تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کی ایک روشنی تھی، جیسے وہ جانتی ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ملکہ عالیہ، یہ بچی، یہ بہت چھوٹی ہے، یہ کیا خطرہ بن سکتی ہے؟ رانا کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ ملکہ زرکا نے سرد نظروں سے رانا کو دیکھا۔ یہ بچی میری سلطنت کو برباد کر دے گی، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی، اسے ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ رانا نے شہزادی کو اپنی باہوں میں اور مضبوطی سے بھینچ لیا، جیسے اگر وہ چاہتی بھی تو اسے خود سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ ملکہ کے لیے بغاوت سے کم نہ تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص حیرانی سے رانا کو دیکھ رہا تھا۔ ملکہ کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ رانا، تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ملکہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ کیا تم شاہی حکم کی خلاف ورزی کرو گی؟ رانا کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ماں جیسا جذبہ جاگ چکا تھا۔ یہ بچی بے قصور ہے، اسے مرنے نہیں دوں گی۔ ملکہ عالیہ، براہ کرم اسے مت مروائیے، رانا نے عاجزی سے کہا، مگر ملکہ کا دل پتھر کا تھا۔ یہ آخری موقع ہے رانا، بچی کو حوالے کر دو یا تمہاری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی، ملکہ نے غصے سے کہا۔
رانا نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے دل میں اب ایک مضبوط فیصلہ آ چکا تھا، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے بچی کو گود میں لیا اور لے کر ایک کمرے کی طرف چل پڑی۔ رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا۔ محل کے در و دیوار نیند میں ڈوبے تھے، مگر رانا کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا دل بے چین تھا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ ایک خادمہ تھی، لیکن آج وہ ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی تھی جس کی سزا صرف موت تھی۔ مگر اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، اس ننھی جان کو بچانا ہے۔ چاندنی محل کے صحن میں بکھری ہوئی تھی، مگر رانا کو یوں لگ رہا تھا جیسے ہر روشنی اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ وہ اندھیرے میں دبے پاؤں چلتی ہوئی شاہی محل کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ شہزادی اس کی باہوں میں سکون سے سو رہی تھی۔ رانا نے چادر کو اور سختی سے لپیٹ دیا تاکہ بچی کو سردی نہ لگے، مگر اصل سردی ہوا میں نہیں بلکہ محل کی دیواروں کے اندر تھی، وہ سردی جو بے رحمی، ظلم اور دھوکے کی پیداوار تھی۔ جیسے ہی رانا پیچھے کے دروازے کے قریب پہنچی، اس نے رک کر دائیں بائیں دیکھا۔ محل کے محافظ اکثر علاقے میں گشت کرتے تھے، مگر اس وقت وہاں مکمل خاموشی تھی۔ یہی موقع ہے، وہ سانس روکتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ہر قدم اس کے لیے کسی جنگ سے کم نہ تھا۔ اگر ایک بھی غلطی ہو گئی، ایک آہٹ بھی پیدا ہو گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ ہوا میں خنکی تھی اور درختوں کی شاخیں ہلکی سرسرا رہی تھی۔ رانا نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اسے ایک خفیہ راستے کا علم تھا جو محل کے پیچھے پرانے درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک چھوٹے دروازے تک جاتا تھا۔ یہ دروازہ زیادہ تر بند ہی رہتا تھا، مگر رانا جانتی تھی کہ محل کے پرانے خادموں کے لیے یہ ایک خفیہ راستہ تھا۔ وہ دبے قدموں سے درختوں کے درمیان سے گزری۔ ہر طرف تاریکی تھی اور پتوں پر چلنے کی آواز بھی یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی نے چیخ مار دی ہو۔ مگر رانا نے خود کو سنبھالا۔ مجھے جلدی کرنی ہوگی، ورنہ صبح ہوتے ہی سب جان جائیں گے کہ شہزادی غائب ہے، اس نے خود سے کہا۔ آخر کار وہ دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ بظاہر بند نظر آ رہا تھا، مگر رانا جانتی تھی کہ اگر اسے ہلکے سے دھکیلا جائے تو یہ کھل سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازوں کو آہستہ سے دبایا۔ دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور سرد ہوا کا ایک جھونکا اندر داخل ہوا۔ آزادی کا دروازہ اس کے سامنے تھا، لیکن یہ آزادی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ جیسے ہی رانا دروازے سے باہر نکلی، ایک محافظ کی آواز اسے سنائی دی۔ وہاں کون ہے؟ رانا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا، بس بھاگنے کا تھا۔ اس نے شہزادی کو مضبوطی سے تھاما اور دوڑ لگا دی۔ محل کی دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ تیزی سے گلیوں میں داخل ہو گئی۔ اب اس کے لیے پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گلیاں اندھیری تھیں، مگر خطرے سے بھرپور۔ رانا نے ایک لمحے کے لیے رک کر پیچھے دیکھا۔ محافظ ابھی تک دروازے کے پاس کھڑا تھا، شاید وہ اس چرچراہٹ کو نظر انداز کر چکا تھا۔ شکر ہے، رانا نے خود سے سرگوشی کی اور پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگی۔ محل سے نکلنا پہلا قدم تھا، مگر اصل خطرہ ابھی باقی تھا۔ سلطنت کے لوگ، مسافر، ڈاکو، درندے، سب اس سفر کو مزید مشکل بنا سکتے تھے۔ رانا کو گاؤں تک پہنچنا تھا، مگر رات لمبی تھی اور راستہ خطرناک۔ وہ ایک سنسان سڑک پر پہنچی جہاں ہوا مزید ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ یہ راستہ محل سے میلوں دور ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف جاتا تھا، جہاں وہ جانتی تھی کہ اسے اور ننھی پریش کو پناہ مل سکتی ہے۔ مگر کیا قسمت اس کا ساتھ دے گی، یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ صبح کے پہلے پہر محل کی فضا میں ایک بے چینی پھیل گئی۔ محل کے غلام اور خادمائیں سرگوشیوں میں مصروف تھیں۔ محل کے محافظ بھاگ دوڑ رہے تھے اور ملکہ زرقا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکہ کی آواز کمرے کی دیوار سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ شہزادی غائب ہے اور وہ نافرمان رانا بھی؟
محل کے وزراء اور محافظ سر جھکائے کھڑے تھے۔ کوئی بھی ملکہ کے قہر کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا، مگر حقیقت یہی تھی۔ نہ شہزادی کا کوئی سراغ تھا اور نہ ہی رانا کا۔ محافظوں کو بھیجا جائے، شہر کے ہر کونے، ہر گلی، ہر بازار میں تلاش کی جائے۔ ملکہ نے حکم دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی جھلک رہی تھی۔ محل کے سب سے وفادار وزیر خاص نے آہستہ آواز میں کہا، ملکہ عالیہ، رانا کئی سالوں سے محل میں خدمت کر رہی ہے۔ وہ محل کے ہر خفیہ راستے سے واقف ہو سکتی ہے۔ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی گئی؟ ملکہ نے غصے سے وزیر پر نگاہیں گاڑ دیں۔ ملکہ عالیہ، وزیر نے بولنے کی کوشش کی، مگر ملکہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ یہ لڑکی ہمارے ساتھ دھوکہ کر گئی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ زیادہ دور جا سکی ہو۔ فوراً بادشاہ کو اطلاع کرو۔ محل کے درباری اور محافظ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ملکہ کے اس حکم میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ زین العابدین کو اطلاع دینا بہت ضروری تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بادشاہ کی خاموش نظریں ہمیشہ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتی تھی۔ جب بادشاہ زین العابدین کو یہ خبر دی گئی تو وہ اپنی شاہی نشست پر بیٹھے خاموشی سے وزراء کی باتیں سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، مگر چہرے پر کوئی واضح رد عمل نہیں آیا۔ محل کے درباری ان کے جواب کے انتظار میں تھے۔ ملکہ خود بھی کشمکش کے عالم میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بادشاہ جذباتی فیصلہ نہیں کر سکتے، مگر آج جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کسی بھی حکمران کے لیے چونکا دینے والا تھا، تو وہ چلی گئی۔ بادشاہ نے مدھم آواز میں کہا، جیسے یہ حقیقت پہلے سے جانتے ہو۔ ملکہ نے تیزی سے کہا، جی، اور ہمیں فوراً رانا کو پکڑ کر سزا دینی ہوگی۔ اس نے شاہی حکم کی نافرمانی کی ہے۔ بادشاہ چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ایک محافظ نے ادب سے کہا، عالیجاں، ہم نے محل کے تمام داخلی اور خارجی دروازے چیک کیے ہیں۔ لگتا ہے وہ پچھلے خفیہ دروازے سے نکلی ہے، جو پرانے درختوں کے پیچھے تھا۔ یہ راستہ گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ ملکہ کے چہرے پر نفرت کے تاثرات ابھرے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی نہ کسی مددگار کے پاس گئی ہوگی۔ ہمیں فوراً کارروائی کرنی ہوگی۔ بادشاہ زین العابدین نے ایک گہری سانس لی اور نظریں جھکا لیں۔ ان کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی حیرت۔ کیا وہ یہ سب پہلے سے جانتے تھے؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب منتظر تھے کہ بادشاہ کیا فیصلہ کریں گے۔ یہ سب ہماری سلطنت کی بھلائی کے لیے ہوا ہے، ملکہ زرکا نے نرمی سے کہا۔ اب کوئی خطرہ نہیں۔ بادشاہ نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے ملکہ کی بات مان رہے ہوں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک اداسی چھپی ہوئی تھی، کچھ ایسا جو شاید وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے تھے۔ کیا وہ جانتے تھے کہ کہانیاں ختم نہیں ہوگی؟ شاید وہ یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ بعض کہانیوں کا انجام وہ نہیں ہوتا جو انسان سوچتا ہے۔ دوسری طرف رانا ایک سنسان علاقے میں پہنچی، جہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور شہزادی کو اپنے قریب رکھتے ہوئے بولی، میری بچی، تو اب پریش ہے، ایک عام لڑکی، ایک عام زندگی گزارے گی۔ ننھی پریش نے اپنی معصوم آنکھیں کھولیں، جیسے اسے اپنی تقدیر کا احساس ہو رہا ہو۔ رانا جانتی تھی کہ یہ راز ہمیشہ راز نہیں رہے گا۔ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی دن سچائی ضرور سامنے آئے گی اور وہ دن سلطنت کی تاریخ بدل کر رکھ دے گا۔ رات کے سائے ابھی پوری طرح گاؤں سے نہیں ہٹے تھے کہ رانا بیدار ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح احتیاط سے اٹھ کر پریش کو دیکھنے لگی، جو ایک نرم چادر میں لپٹی سکون سے سو رہی تھی۔ یہ ننھی بچی اس کی دنیا تھی اور اس کی حفاظت کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ آئی تھی۔ یہ گاؤں محل کی چکا چوند سے بہت مختلف تھا۔ یہاں کی کچی گلیاں، مٹی سے بنے گھر اور خاموش راتیں رانا کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ وہ خود کو ایک بیوہ ظاہر کر چکی تھی، جو اپنے یتیم بچے کے ساتھ کسی نامعلوم علاقے سے آئی تھی۔ یہاں میں محفوظ ہوں، لیکن کب تک؟ یہ سوال اس کے دل میں ہر وقت گونجتا رہتا۔
گاؤں کے لوگ سادہ دل تھے، انہوں نے کبھی اس سے زیادہ سوال نہیں کیے، بس اتنا جانا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں آ بسی ہے۔ کچھ عورتوں نے اس کی مدد بھی کی، اسے کھانے پینے کا سامان دیا اور ایک پرانے خالی مکان میں رہنے کی اجازت دے دی۔ لیکن رانا جانتی تھی کہ یہ سب زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ پریش وقت کے ساتھ بڑی ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ ایک عام لڑکی جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اس کے نئے نقش شاہی خاندان جیسے تھے اور اس کی مسکراہٹ میں ایک جادو تھا۔ رانا ہر دن اسے دعائیں دیتی، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی حفاظت کے لیے خوف زدہ بھی رہتی۔ کیا یہ راز ہمیشہ راز ہی رہ پائے گا؟ دوسری طرف محل میں ابھی بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر ملکہ زرکا کے دل میں ابھی بھی وہ خوف باقی تھا جو شاہی نجومی کی پیش گوئی نے پیدا کیا تھا۔ اگر وہ بچی ابھی بھی زندہ ہوئی تو، اگر وہ کسی دن واپس آ گئی تو، یہ خیال ہی ملکہ کو بے چین کر دیتا۔ اس نے محل کے جاسوسوں کو مزید سختی سے بچی کی تلاش کا حکم دیا۔ پورے علاقے میں خبر پھیلا دو، وہ اپنے خاص درباریوں سے بولی۔ کسی بھی گاؤں، کسی بھی جنگل، کسی بھی بستی میں ایسی عورت کی خبر ملے جو ایک نوزائیدہ بچی کے ساتھ ہو، میں اسے ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ محل میں روز نئی خبریں آتی رہتی مگر کوئی بھی رانا کا سراغ نہ دے سکا۔ بادشاہ زین العابدین یہ سب دیکھتے مگر خاموش رہتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور دکھ کا امتزاج تھا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ تقدیر کو بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں۔ سال گزرتے گئے اور پریش ایک چلبلی خوشباش لڑکی بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا، اس کے چہرے پر معصومیت اور اس کے قدموں میں بے خوفی۔ وہ ہمیشہ رانا سے سوال کرتی، ماں، ہم یہاں کیوں رہتے ہیں؟ دوسرے بچوں کی مائیں ان کے بابا کے بارے میں بات کرتی ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ رانا ہمیشہ مسکرا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی، مگر اس کے دل میں خوف رہتا کہ پریش کبھی نہ کبھی اصل سچائی جاننے کی ضد کرے گی۔ ایک دن جب پریش تالاب کے کنارے کھیل رہی تھی، ایک بوڑھی عورت نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ لڑکی عام نہیں لگتی، بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بادشاہوں جیسی شان ہے۔ یہ سن کر رانا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے پریش کو وہاں سے اٹھایا اور گھر کی طرف بھاگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ راز فاش نہیں ہو سکتا۔ رانا کی آنکھوں میں خوف تھا مگر اسے معلوم تھا کہ وہ زیادہ دن سچائی کو نہیں چھپا سکے گی۔ محل میں بے چینی بڑھتی گئی، مہینے گزرتے گئے مگر شہزادی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ملکہ زرکا کی پیشانی پر شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے، وہ غصے سے بولی۔ جاسوسوں نے جب محل میں واپسی کی تو ان میں سے ایک نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، ایک گاؤں میں ایک خوبصورت بیوہ عورت کا ذکر سنا گیا ہے جو ایک ننھی بچی کے ساتھ رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کئی سال پہلے یہاں آئی تھی اور کسی کو اس کی اصل شناخت کا نہیں معلوم۔ ملکہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اگر یہ وہی ہے جسے میں سمجھ رہی ہوں تو ہمیں اپنا کام فوراً مکمل کرنا ہوگا۔ رات کی تاریکی میں ملکہ کے خاص جاسوس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے گھوڑے تیز رفتاری سے دوڑ رہے تھے اور ان کے دلوں میں ایک ہی حکم تھا، شہزادی کو ڈھونڈو اور ختم کر دو۔ رانا جو ہمیشہ محتاط رہتی تھی، آج عجیب بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سایہ ان کے بہت قریب آ چکا ہو۔ رات کے سناٹے میں اچانک دور سے کہیں کے گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ رانا کا خون سرد ہو گیا۔ یہ کون آ رہا ہے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں برسوں سے بھاگ رہی ہوں؟ اس نے فوراً پریش کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا اور دروازے کی طرف دوڑی۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ مگر کیا وہ وقت پر پہنچ سکے گی؟ وہ اور پریش ان سے بچ سکیں گی یا ملکہ زرکا کی چال کامیاب ہو جائے گی؟